بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فکر و خیال عبداللہ نعیم کے ساتھ۔ ماہ محرم کئی حوالوں سے شمار کیا جاتا ہے، لیکن سب سے بڑی وجہ شہادت امام حسین ہے۔ یہ واقعات جو شہادت سے متعلق ہیں اور ان کی جو وجوہات ہیں، یہ معاملات مختلف کتب میں مختلف طرح سے آئے ہیں۔ اس کو تاریخی، سیاسی اور مذہبی رنگ دیا گیا۔ اگر غیر جانبدار ہو کر ہم دیکھیں اور تاریخ کے جھروکوں میں جھانکیں کہ یہ جو سارے معاملات ہیں یہ کیا تھے، ہمارے ساتھ آج پروگرام میں پروفیسر ڈاکٹر شاکر کنڈان تشریف رکھتے ہیں۔ آپ ہمیں اس حوالے سے بتائیں گے کہ تاریخ اس حوالے سے کیا بتاتی ہے، اس کے اسباب، اس کا پس منظر، زمینی حقائق کیا ہیں۔ بہت مہربانی ناظرین، یہ ایک بڑا الجھا ہوا مسئلہ ہے۔ مجھے آج بہت پرانی باتیں یاد آ رہی ہیں کہ جب میں تیسری چوتھی کلاس میں پڑھتا تھا، ہمارے گاؤں میں میری والدہ تھی جو کہ محرم میں جنگ نامہ زیتون، جنگ نامہ کربلا اور یہ کتابیں اس طرح کی پڑھا کرتی تھیں، اور گاؤں کی تمام عورتیں جو ہے وہ سننے کے لیے آیا کرتی تھیں۔ تو اس وقت سے میرا اس میں تعلق، اس شہید کربلا کے حوالے سے تعلق پیدا ہوا۔ پھر یہ ہوا کہ جب میں 7ویں اور 8ویں جماعت میں تھا تو ہمارے اسکول میں بزم ادب ہوا کرتی تھی۔ تو بزم ادب میں میں جو مضمون پڑھا کرتا تھا، یہ جو تقریر کیا کرتا تھا، اس کا عنوان بھی شہید کربلا تھا۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ میں جب میٹرک میں گیا تو اس وقت میرے والد صاحب جو کتابیں پڑھا کرتے تھے ان میں اوراق غم، شہید ابن شہید اور اس قسم کی کتابیں بھی تھیں، اور وہ میرے مطالعے میں بھی آئیں۔ تو یوں بچپن سے لے کر یہ واقعہ کربلا جو ہے وہ میرے ذہن پر چھایا ہوا تھا۔ میٹرک کرنے کے بعد جو پہلا کام میں نے شروع کیا لکھنے کے حوالے سے، تو وہ میرے ذہن میں یہی واقعہ کربلا کے حوالے سے آیا۔ لیکن اس میں مسئلہ یہ تھا کہ میں نے صرف چند کتابیں پڑھ رکھی تھی۔ میں مختلف لائبریری میں جاتا اور کتابیں دیکھتا۔ زیادہ تر کتابیں جو ہے وہ مختلف مسالک کی لکھی ہوتی تھیں۔ پھر عملی زندگی میں آنے کے بعد یہ سلسلہ جو ہے مزید آگے بڑھا، اور البدایہ والنہایہ، تاریخ ابن خلدون، ابن کثیر، طبری اور اس قسم کی کتابیں جو ہیں مجھے مختلف لائبریریوں میں ملتی رہیں، اور میں ان کا مطالعہ کرتا رہا۔ ابھی جب یہ تمام کتابیں میں نے پڑھی، کراروی صاحب کی کتابیں تھیں یا اور تمام مسلک کی کتابیں جو تھیں، تو میرے ذہن میں کئی سوالات پیدا ہوئے اور انہوں نے مجھے الجھن میں ڈال دیا۔ لہٰذا وہ کام جو میں کرنا چاہ رہا تھا وہ کام وہیں رک گیا۔ اس میں جو چند ایک سوال میرے ذہن میں پیدا ہوئے وہ یہ تھے کہ آخر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں مقیم تھے۔ ابتدائی تینوں جو خلفائے راشدین ہیں وہ مدینہ شریف میں تھے، تو کیا وجہ تھی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو مدینہ چھوڑ کر کوفہ میں جانا پڑا؟ ایک تو یہ سوال تھا۔ بہرحال یہ سوال اپنی جگہ پہ تھا، وقت گزرتا رہا، میں مطالعہ میرا جاری رہا۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں یا واقعہ کربلا کے بارے میں مزید میں نے پڑھا، تو یہ سوال پیدا ہوا کہ حضرت امام حسین نے آخر نانا کے روضے کو کیوں چھوڑا؟ مکہ جانے کی کیا وجہ تھی، اور پھر مکہ سے کوفہ جانے کی کیا وجہ تھی؟ ابھی اس میں یہ ایک چیز آتی ہے کہ یہاں قدم قدم پر جو کنٹروورسی ہے، آپ جتنا اس کا مطالعہ کریں گے، مختلف مسالک کو آپ پڑھیں گے، تو آپ کو ہر مقام پر، ہر قدم پر جو ہے وہ اختلافات اور تضاد نظر آئیں گے۔ ابھی میں درمیان کے تضادات کو بحث نہیں کروں گا، بلکہ دو انتہاؤں کو لے کر میں چلوں گا۔ پہلی تو یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے جب مدینہ چھوڑا تو یہ کہا جاتا ہے، تاریخوں میں آیا ہے کہ آپ کے ساتھ 84 آدمی موجود تھے۔ جب آپ نے مدینہ شریف کو چھوڑا تو 84 آدمی تھے۔
مختلف روایات ہیں. ایک تو ہے کہ 28 رجب کو وہاں سے نکلے، دوسری یہ ہے کہ 3 شعبان کو نکلے. جو لوگ 28 رجب کو کا لکھتے ہیں تو وہ لکھتے ہیں کہ 3 ذی الحج کو جو ہے وہ آپ وہاں پہنچے مدینہ شریف سے مکہ شریف میں. جو لوگ 3 شعبان کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مدینہ شریف میں آپ 7 ذی الحج کو جو ہے یہ 9 ذی الحج کو آپ پہنچے. مطلب مختلف روایات ہیں اس میں، صحیح تاریخ اس کا تعین نہیں کیا جا سکتا کہ آپ وہاں کتنے دنوں میں پہنچے. اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ مدینہ شریف سے مکہ شریف تک 16 منزلیں ہیں. ایک منزل میں تقریباً 19 کلومیٹر سفر کیا جا سکتا ہے. ٹوٹل سفر 431 کلومیٹر ہے. یہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے یہ سفر کتنے دنوں میں کیا ہوگا؟ یہ آپ کا سفر بنتا ہے 7 دنوں کا. 7 دنوں میں آپ اگر 20 کلومیٹر کے حساب سے سفر کرتے ہیں، ایک منزل کرتے ہیں فرض کیا، تو 431 کلومیٹر کیسے سفر طے کیا؟ یہ بھی سوال ذہن میں آتا ہے. پہلا سوال جو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے مدینہ کو کیوں چھوڑا، تو اس میں مختلف حالات، دونوں گروہ جو ہیں، یہ مختلف گروہ جو ہیں وہ اس کی مختلف وجوہات بتاتے ہیں. لیکن جب آپ مدینہ چھوڑ رہے تھے تو آپ کو عبد الرحمن بن ابو بکر نے منع کیا، حضرت عبداللہ بن عباس نے منع کیا، آپ کو عبداللہ بن جعفر نے منع کیا جو آپ کے بہنوئی تھے. اس کے بعد آپ کو آپ کے بھائی محمد بن حنفیہ نے منع کیا کہ آپ نہ جائیں، کوفیوں پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا. لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، میں نے جانا ہے. ان تمام کے منع کرنے کے باوجود حضرت جابر نے منع کیا، باقی جتنے صحابہ تھے انہوں نے منع کیا، تو آپ نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ دوسرا سوال جو ہوا کہ 431 کلومیٹر جو ہے یہ 7 دن میں کیسے طے ہوا؟ 20 کلومیٹر کا اگر سفر لیا جائے روزانہ، اس کو تقسیم کریں تو یہ 61 یا 62 کلومیٹر کے حساب سے بنتا ہے ہر روز کا. تو اس کو ہم 24 گھنٹے تو چل نہیں سکتے تھے، بچے بھی ساتھ تھے، جانور بھی تھے، سامان بھی تھا، راستے میں رکنا بھی تھا. تو یہ ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے. ابھی جس وقت ایک سوال اور یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آخر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ یزید کے دور میں کیوں کیا، حضرت امیر معاویہ کے دور میں کیوں نہیں کیا، جبکہ بنیادی چپکلش جو ہے وہ تو حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان چل رہی تھی. تو اس وقت آپ نے کیوں نہیں کیا فیصلہ؟ آپ نے ان کی 19 سالہ جو دور حکومت تھا اس میں بڑے آرام سے رہے، وہاں شام جاتے رہے، ان سے ملاقاتیں ہوتی رہی. حضرت امام حسن جو ہے وہ شام جایا کرتے تھے، ملاقاتیں ہوتی تھیں. تو کیا وجہ ہے کہ اس دوران ہی کیوں نہیں ہوا؟ ابھی جب ہم اس کو ماضی کی طرف لے کے جاتے ہیں، مزید اور تخلیق آدم کی طرف لے کے جاتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خیر اور شر کا مسئلہ جو ہے یہ حابیل اور قابیل سے شروع ہوا تھا. حضرت آدم علیہ السلام کے جو بڑے بیٹے تھے قابیل اور حابیل، تو وہاں سے یہ مسئلہ شروع ہوا اور یہ سلسلہ پھر جاری رہا. یعنی خیر اپنی جگہ پہ رہا، شر اپنی جگہ پہ رہا. اور حضرت حابیل جو ہے وہ میرے خیال پہلے مظلوم تھے جو اس میں شہید ہوئے، یہ جس کو بھائی نے قتل کیا. اس کے بعد پھر چلتا رہا. پھر ہم ایک وہ شعر بھی ہے، اس کی ابتدا جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے اور انتہا جو ہے حضرت امام حسین ہے. تو ایسی بات بھی نہیں ہے کہ ابتدا تو یہ پہلے سے شروع ہو چکی تھی. یہ بہرحال جو مقدس شہادتیں ہیں ان میں یہ 2 نام ضرور آتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے ان کو چھری سے بچا لیا گیا اور حضرت امام حسین کو شہادت قبول کر لی گئی. تو یہ سلسلہ چلتا رہا. ابھی جب آپ مکہ میں پہنچے تو اس وقت مکہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر کی حکومت تھی. ابھی حضرت حسین کی عمر کے حوالے سے 2 روایات آتی ہیں. زیادہ تر لوگ جو کہتے ہیں کہ آپ کی عمر اس وقت 59 سال تھی، لیکن یہ دیکھنا یہ ہے ابھی ایک چیز ہوتی ہے منطق اور سوچ، دوسری چیز ہوتی ہے جذبات اور احساسات.
منطق اور سوچ جو ہے اس کا تعلق ذہن سے ہے. سوچ احساسات اور جذبات کا تعلق جو ہے وہ انسان کے دل سے ہے. ہم یہ تمام باتیں ہیں وہ دل سے سوچتے ہیں. منطقی طور پر اس کے کچھ الگ سے فیصلے ہوتے ہیں. جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ شریف میں آئے تو 1 سال میں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا. تو کفار نے اور مشرکین نے کہنا شروع کر دیا کہ مسلمانوں کی عورتیں تو بانجھ ہو چکی ہیں. دوسری ہجری میں حضرت عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے. تیسری ہجری میں حضرت امام حسن پیدا ہوئے اور چوتھی ہجری میں حضرت امام حسین پیدا ہوئے. تو لہٰذا اس حوالے سے جب آپ 61 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا تو آپ کی عمر جو ہے وہ 57 سال بنتی ہے, 59 سال نہیں بنتی ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ کے پاس کچھ روایات تھیں, کچھ وہ تھی. بہرحال یہ الگ بات ہے. ابھی ایک کہتے ہیں کہ وہ حضرت امام حسین کی شہادت کے 1 سال بعد فوت ہوئی. کچھ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے 1 سال پہلے وفات پا چکی تھی. یہ بھی الگ بات ہے. یہ کنٹروورسی جو ہے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ مختلف مسالک میں جو ہے یہ الگ الگ پائی جاتی ہے اور بہت زیادہ ہے. ابھی جب آپ مکہ میں پہنچے تو مکہ میں حضرت عبداللہ ابن زبیر کی حکومت تھی. وہ آپ سے پہلے جا کر وہاں مکہ میں اپنی حکومت قائم کر چکے تھے. جبکہ آپ کو یزید کے پیغام, یزید کی خلافت سے لے کر اور آپ کے سفر تک 12 دن کا وقفہ ہے. عبداللہ ابن زبیر سے جس وقت مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ نے کہا کہ جی آپ کی بیعت لینی ہے تو اسی دن یا اسی رات کو آپ نکل گئے اور آپ مکہ پہنچ گئے. آپ نے تھوڑا سا وقفہ لے لیا تھا, 2 دن یا 3 دن 4 دن, تو بہرحال یہ اس میں 12 دن کا وقفہ پڑ گیا تھا. امیر معاویہ کی وفات جو ہے وہ کچھ کہتے ہیں 22 کو رجب کو ہوئی تھی, کچھ کہتے ہیں 26 کو ہوئی تھی. بہرحال رجب میں ہی ہوئی تھی. تو اس حوالے سے بھی یہ ہے کہ 4 دن کے بعد جو ہے یزید نے خلافت سنبھالی اور 4 دن جو ہے مزید وقفہ لگ گیا کہ میسیج بھیجنے تک یا قاصد کے آنے تک مدینہ میں کہ جی امیر معاویہ فوت ہو چکے ہیں اور یزید نے خلافت جو ہے وہ سنبھال لی ہے. مکہ میں پہنچنے کے بعد لوگوں نے آپ کو منع کیا, بلکہ آپ اس وقت حج کا احرام باندھ چکے تھے. لیکن آپ کے پاس خطوط آنا کوفہ سے شروع ہو گئے اور وہ خطوط جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. آپ سے جب لوگوں نے عرض کیا کہ حضور آپ نہ جائیں وہاں, کوفہ با اعتبار نہیں ہے, تو آپ نے کہا کہ یہ مجھے اتنے خط آ چکے ہیں تو ابھی میں کیسے ان کو مطلب جو گزارش ہے اس پہ کان نہ دھروں یا غور نہ کروں. حضرت عبداللہ بن زبیر نے بھی یہی کہا کہ آپ یہ مکہ میں ہی رہیں, آپ نہ جائیں کیونکہ وہ لوگ جو ہیں وہ اعتبار والے نہیں ہیں. ابھی یہاں 2 پھر چیزیں آ جاتی ہیں. ایک تو یہ چیز ہے کہ آپ جو ہے وہ خود گئے, یعنی حضرت مسلم بن عقیل کو پہلے آپ نے بھیجا کہ آپ مجھے وہاں کے حالات بتائیں. وہ گئے تو انہوں نے پہلے پیغام بھیجا کہ حالات بالکل ٹھیک ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ 8 ذی الحج کو آپ کو احرام کھول کر آخری طواف کرنے کے بعد پھر مکہ چھوڑنا پڑا؟ یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کیوں احرام اتارا, آپ نے کیوں 8 ذی الحج کو ہی مکہ کو چھوڑا, جبکہ آگے حج بالکل قریب تھی, 1 دن کا فرق رہ گیا تھا. تو بہرحال اس میں جو دوسری انتہا وہ یہ ہے کہ جو لوگ خطوط لے کر آئے تھے, جن لوگوں نے خط لکھے تھے آپ, انہوں نے 66 بندہ وہاں سے بھیجا کہ جس طریقے سے بھی ہو حضرت امام حسین کو لے کے آنا ہے یہاں. ایک تو یہ تھا کہ آپ اپنی مرضی سے گئے تھے, دوسرا یہ تھا کہ وہ لوگ جو ہے وہ 66 لوگ آپ کے ساتھ تھے اور انہوں نے زبردستی احرام اتروا کر آپ کو ساتھ لیا اور وہ لے کر چلے. ابھی مکہ سے لے کر اور کربلا تک کا سفر ہے 1774 کلومیٹر. اب یہاں پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ 1774 کلومیٹر جو ہے وہ آپ نے 8 ذی الحج سے لے کر اور 2 محرم تک کیسے کور کیا؟ تو یہاں بھی ایک سوال تو بنتا ہے. یہ منطق کی بات ہے, یہ جذبے کی یا احساس کی بات نہیں ہے. تو یہاں میں منطق اور جذبے کو دونوں کو ساتھ لے کے چل رہا ہوں.
بہرحال آپ جب رستے میں پہنچے تو آپ کو 2 پیغام اور ملے جو کہ حضرت مسلم بن عقیل کی طرف سے تھے، لیکن کہا یہی گیا کہ آپ نہ جائیں وہاں، آپ چلتے رہے آگے۔ آپ کو فرزدق ملتا ہے جو کہ ایک شاعر بھی تھا، دانشمند بھی تھا۔ فرزدق سے جب آپ نے پوچھا تو فرزدق نے کہا کہ جی لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، لیکن لوگوں کی جو تلواریں ہیں وہ یزید کے ساتھ ہیں۔ ابھی اس صورت میں جب کہ حضرت امام حسین رستے میں تھے تو آپ کو ایک اطلاع ملی کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے، اور شہید اس وجہ سے کیا گیا کہ وہاں یزید نے ابن زیاد کو حکمران بنا کر بھیج دیا تھا، یا وہاں کا گورنر بنا کر بھیج دیا تھا کوفہ کا۔ جب مزید آگے چلے تو آگے ابن زیاد جو ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بالکل نوجوان تھا اور سخت ظالم آدمی تھا، یعنی ان کی عمر اس وقت بتائی جاتی ہے کوئی 23 سال کے لگ بھگ عبید اللہ ابن زیاد کی جو ہے، اور حضرت مسلم بن عقیل کی کوئی 28 سال کے لگ بھگ عمر بتائی جاتی ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے۔ تو وہ جذباتی آدمی تھا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جس وقت یزید نے اس کو بھیجا تو وہ اکیلا آیا کوفہ میں، اور جس وقت لوگوں کو پتہ چلا کہ کوفہ میں یا کوفہ کی گورنری پر جو ہے عبید اللہ ابن زیاد کو جو مقرر کر دیا گیا ہے، تو لوگوں نے جو بیعت تھی وہ حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر کر چکے تھے، اس سے ہٹنا شروع کر دیا، اور وہ 18,000 آدمی جو بیعت کر چکے تھے وہ بالکل الگ ہو گئے۔ یہاں کچھ مورخ یہ بھی لکھتے ہیں کہ جس وقت ابن زیاد کوفہ میں پہنچا تو اس وقت لوگ جو ہیں مسلم بن عقیل کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، اور جس وقت انہیں پتہ چلا کہ عبید اللہ ابن زیاد پہنچ گیا ہے تو انہوں نے نماز میں اپنے ہاتھ چھوڑ دیے تاکہ وہ سمجھے کہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، پیچھے ویسے ہی کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ مختلف روایتیں ہیں جو چلتی رہیں۔ اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد نے حور کی معیت میں جو ہے ایک دستہ بھیجا، اور اس نے آ کر جس مقام پر روکا حضرت امام حسین کو، تو وہ مقام تھا کوفہ، کربلا اور دمشق کی طرف جانے والے راستے کے ایک ٹیک راستہ بنتا تھا۔ بہرحال وہ ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ اس نے حور نے حضرت امام حسین کو بتایا کہ مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے، لیکن چلتے چلتے آپ کربلا میں پہنچ گیا تو وہاں ابن سعد جو ہے، عمر بن سعد بن ابی وقاص جو ہے وہ وہاں پہنچ گئے۔ تو انہوں نے آپ کو بتایا کہ جی مجھے بھیجا گیا ہے کہ آپ کو میں آگے نہ لے جاؤں بلکہ آپ سے بیعت لوں، آگے نہ جانے دوں، آپ سے بیعت لوں اور آپ کو کوفہ میں لے کے جاؤں۔ تو اس وقت بات چیت آپس میں جو ہوئی تو حضرت امام حسین نے کہا کہ میرے 3 نکات ہیں کہ یا تو یہ ایسا کرتے ہیں کہ مجھے آپ محاذ پر بھیج دیں، باؤنڈری لائن پر بھیج دیں جہاں میں دشمنوں کے خلاف لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں، یا میرا دوسرا آپشن یہ ہے کہ مجھے واپس جانے دیں، میں مدینہ واپس چلا جاتا ہوں۔ تیسرا آپشن یہ ہے کہ آپ مجھے یزید کے پاس لے جائیں یا وہاں مجھے جانے دیں، اور وہاں میں یزید سے بات چیت کر کے جو بھی فیصلہ ہوا اس کو منظور کروں گا۔ جو 3 آپشن تھے، لیکن عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے یہ سختی سے کہا گیا تھا کہ انہیں کہیں بھی نہیں جانے دینا ہے، ان کا سر چاہیے یا بیعت چاہیے۔ تو یہ بیعت یا سر کا جو حوالہ تھا، یہ ایک کیونکہ سختی کا حکم تھا، لہٰذا ابن سعد نے وہاں روکا۔ اور پھر 2 انتہائیں ہیں کہ ایک کہتے ہیں کہ جنگ ہوئی، یعنی 7 محرم الحرام کو آپ علیہ السلام پر پانی بند کر دیا گیا۔ ہاں ایک اور چیز ابھی یہاں آتی ہے کہ جب آپ مدینہ سے چلے تھے تو آپ کے ساتھ 84 آدمی تھے۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ آپ کے ساتھ اور بھی ملتے گئے اور یہ قافلے کی تعداد بڑھتی گئی۔ جب آپ مکہ سے چلے تو اس وقت آپ کے ساتھ 80 آدمی تھے، اور جب آپ کربلا میں پہنچے تو آپ کے ساتھ 72 آدمی تھے۔ ابھی دیکھنا یہ ہے، ایک کتاب مصر سے شائع ہوئی تھی
حسین ابن علی، مجھے ابھی نام یاد رائٹر کا نہیں آ رہا ہے، اس نے پوری فہرست دی ہے. اور اسی طریقے سے ایک اور جو ہے شیعہ مفکر اور یہ عالم کراروی صاحب، انہوں نے ایک فہرست شائع کی ہے جس میں آدمیوں کی تعداد تقریباً 80 کے لگ بھگ دی ہوئی ہے. چونکہ میں بہت پرانی باتیں مجھے یاد ہیں تو وہ دہرا رہا ہوں، اس لیے میں صحیح فگر جو ہے وہ بتانے سے قاصر ہوں. لیکن بہرحال جب آپ کربلا میں پہنچے تو آپ کے ساتھ 72 آدمی تھے، جبکہ اس وقت ہور وغیرہ بھی آپ کے ساتھ شامل ہو چکے تھے. تو کیا وجہ ہے کہ لوگ کیوں کم ہو گئے، لوگ رستے میں کیوں ہٹ گئے؟ وہ یہ کہ آپ کو جب فرزدق نے بتایا اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جی آگے نہ جائیں، واپس چلتے ہیں، تو آپ وہ جو جن لوگوں نے مخالفت کی تھی تو وہ لوگ پھر نکلنا شروع ہو گئے. بہرحال یہ دو انتہاؤں کی میں بات کر رہا ہوں کہ ایک طرف تو یہ ہے، پھر جب جنگ شروع ہوتی ہے 7 کو پانی بند ہوتا ہے 10 تاریخ کو. ابھی اس میں ایک طبقہ تو یہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ جنگ کے دوران لاکھوں لوگ قتل ہوئے اور حضرت امام حسین اور آپ کے ساتھی جو ہے وہ بھی شہید ہوئے. دوسرا طبقہ یہ ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لاکھوں لوگ جو ہے وہ ایک آدمی نے یا 72 آدمیوں نے قتل کر دیے ہوں. تو یہ بھی یہاں بھی دو انتہائیں ہو جاتی ہیں. وہاں سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر لے کر کوفہ جایا گیا اور ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا. کچھ مورخین یہ لکھتے ہیں کہ آپ کو ڈائریکٹ جو ہے دمشق لے جایا گیا. ابھی کوفہ سے دمشق کا سفر جو ہے وہ 1545 کلومیٹر ہے تقریباً. یا پھر وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنے دنوں میں کیسے سفر طے ہوا، تو یہ الگ بات ہے کیونکہ پہلے یہ ہم بات کر چکے ہیں. اور کربلا سے جو کوفہ کا ہے سفر وہ ہے 853 کلومیٹر بنتا ہے تقریباً. تو اس پہ بھی سفر کیسے طے ہوا یہ بات کر چکے ہیں. ابن زیاد نے وہ سر اور قیدی جو تھے ان کو دمشق میں بھیج دیا. ابھی آپ جب دمشق میں پہنچے تو یہاں پھر دو انتہائیں ہو جاتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن جعفر کی بیٹی ام محمد جو ہے وہ یزید کے عقد میں تھی، اور وہ حضرت زینب کی سوتیلی بیٹی تھی. یعنی حضرت عبداللہ بن جعفر کی دوسری زوجہ سے ام محمد تھی، لیکن آپ کی سوتیلی بیٹی تھی. دوسرا یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی بھی نہیں تھا، یہ لوگوں کی من گھڑت باتیں ہیں. تو یہ دو انتہائیں یہاں آ جاتی ہیں. دمشق میں جو ہوا سب کچھ ٹھیک ہے. ابھی دمشق سے واپسی کا جو سفر ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دمشق سے واپس جو ہے وہ مدینہ شریف آپ کو لایا گیا. وہاں جو کچھ پیا وہ ایک الگ بات ہے. مدینہ شریف میں ہم اس لیے بھی اس کو تھوڑا صحیح مانتے ہیں، حضرت زین العابدین کی جو قبر ہے وہ مدینہ شریف میں ہے. لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کب آئے تھے. آیا حضرت زینب کی وفات کے بعد آئے تھے یہ پہلے؟ حضرت زینب کے بارے میں دو اور روایتیں ہیں. ایک روایت تو یہ ہے کہ آپ اپنی سوتیلی بیٹی کے ساتھ رہیں، بڑے اعزاز سے انہوں نے رکھا، اور وہیں آپ نے وفات پائی اور دمشق میں ہی تدفین ہوئی. دوسرے یہ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آپ مصر چلی گئی تھی اور مصر میں آپ کی قاہرہ میں غالباً آپ کی وہاں قبر موجود ہے، آپ کی تدفین وہاں ہوئی. تیسرا یہی ہے کہ آپ واپس آئیں اور واپس آنے کے بعد آپ نے مدینہ شریف میں جو ہے وفات پائی. لیکن یہاں پھر دو روایتیں آ جاتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دمشق پہنچنے کے 1 سال بعد آپ نے وفات پائی. کچھ ہیں کہ اس کے بعد چونکہ آپ مصر گئی تھیں اور کافی عرصہ زندہ رہیں اور اس کے بعد وفات پائی. اگر ایسی بات ہے، اگر 1 سال کے بعد آپ نے وفات پائی تو حضرت زین العابدین جو ہیں وہ 1 سال کے بعد واپس گئے تھے. تو بہرحال یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ انسانی تاریخ میں
اس سے زیادہ مظلومیت اور جبریت کا ہمیں کوئی واقعہ نہیں ملتا. ایک طرف حضرت امام حسین کی مظلومیت تھی اور دوسری طرف یزید کی جبریت تھی، ظلم تھا. سب سے تاریخ کا یہ واقعہ جو ہے زندگی کو بدلنے کے لیے، انسان کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان جنگ میں یہ کہیں یہ جیسے بھی ہے کیوں شہید کیا گیا. یہ بھی تو ایک سوال تھا. ابھی کچھ لوگ اس کو سیاسی نوعیت کا لیتے ہیں، کچھ اس کو مذہبی نوعیت کا لیتے ہیں، جو بھی ہے، لیکن یہ ایک ظلم تھا اور اس ظلم کی انتہا تھی یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو وہاں بے بسی کی حالت میں شہید کر دیا گیا. معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین دین پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ ہست حسین. تو یہ وہ مظلومیت، یہ وہ شہید کربلا، یہ وہ واقعہ کربلا، یہ وہ انسانی تاریخ کا ایک اہم واقعہ، ایک انتہا پسندی کا واقعہ ہے جس پر آج بھی ہر آنکھ جو ہے وہ اشکبار ہے. جو بھی سنتا ہے، جو بھی دیکھتا ہے، تو وہ آنسو بہائے بغیر نہیں رہ سکتا.